ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں آپ تمام سامعین و حاضرین کو خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان یابندر سلیم، اور آج کتاب نگری لایا ہے آپ سب کے لیے آپ سب کی فیورٹ رائٹر ارم راحیل کے قلم سے نکلی دلوں کو چھو لینے والی تحریر راہی ساتھ چلتے ہیں۔ لیکن آج کی قسط شروع کرنے سے پہلے چینل کو کر لیجئے سبسکرائب، ویڈیو کو کیجئے لائک اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ تاخیر کیے بغیر شروع کرتے ہیں آج کی قسط۔ قسط نمبر 14۔ فرحان نے اس کی خاموشی کو محسوس کیا تو اسے ناراضگی پر منحصر کیا۔ کیا معصومیت تھی؟ صرف ناراضگی؟ رات دونوں اپنی اپنی جگہ پر لیٹے مخالف سمت کروٹ لیے خاموش تھے۔ فرحان تو کچھ دیر بعد سو گیا تھا، لیکن روشنی ساری رات سو نہ پائی تھی۔ اگلے دن ناشتے پر بابا نے فرحان سے واپسی کی ٹکٹ بک کروانے کا کہا۔ 3 کروانا بک، روشنی کی بھی۔ اماں نے یاد دہانی کروانا ضروری سمجھا۔ اماں جان، روشنی اور میں دونوں کچھ دنوں تک آئیں گے۔ ایسا کرتے ہیں، روشنی سے ہی پوچھ لیتے ہیں اس نے ہمارے ساتھ جانا ہے یا نہیں۔ دوبارہ سے اسی موضوع کو شروع ہوتا دیکھ کر بابا نے کہا، بتاؤ بیٹا، ابھی جاؤ گی یا کچھ دنوں بعد فرحان کے ساتھ؟ بابا کے پوچھنے پر فرحان نے بھی اسے دیکھا۔ پھپھو، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، وہ نظریں جھکائے ہی بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا فرحان، پھر اب 3 ٹکٹس کروانا اور کوشش کرنا آج کی ہی ملیں۔ آپ کچھ دن اور رکتے بابا، ابھی کل ہی تو آئے ہیں۔ روشنی کے جواب پر کچھ دیر بعد فرحان سنبھل کر بولا تھا، نہیں بیٹا، ابھی تو اچانک آنا پڑا، پھر آئیں گے، کافی دن رہیں گے۔ ہاں، ابھی تو ہمدان پیچھے پڑا تھا، جائیے روشنی کو لے کر آئیے، وہ بھی روشنی کے لیے اداس ہو گیا ہے۔ میں نے تو کہا تھا خود چکر لگا آؤ، کہتا چھٹی نہیں ملی ورنہ اس نے خود آنا تھا۔ اماں کے بتانے پر فرحان سمجھ گیا کہ یہ ماموں کا ہی کام ہے۔ اس کے مطمئن کرنے پر بھی وہ مطمئن نہیں ہوئے تھے۔ اس دن تو نہیں، اگلے دن صبح کو وہ لاہور کے لیے نکلے تھے۔ روشنی کے جانے کے فیصلے کے بعد فرحان نے اس سے کوئی بات نہیں کی۔ رات کمرے میں آیا تھا لیکن بلائے بغیر کروٹ لیے سو گیا۔ روشنی نے بھی خاموشی سے اپنی پیکنگ کی۔ کملائی ہوئی روشنی کو دیکھ کر سومیا، تیمور حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ وہ خاموشی سے سب کی سنتی رہی اور رات کو کمرے میں آئی تو بستر پر گر سی گئی۔ اتنی جلدی وقت بدل جائے گا سوچا نہ تھا۔ 2 دن گھر رہنے کے بعد وہ اپنے گھر گئی۔ پھپھو خود چاہتی تھیں کہ وہ کچھ سنبھل جائے، ورنہ انوار صاحب اور سلمیٰ اسے دیکھ کر پریشان ہوئے۔ پھر بھی وہ رونق اس کے چہرے پر نہ آئی تھی۔ کچھ دن ادھر رہ کر وہ واپس آ گئی۔ چاچو سے اس کی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی۔ ان دنوں ان کی نائٹ ڈیوٹی تھی جس وجہ سے انہیں وقت نہیں ملا، لیکن وہ اسے دیکھ کر مطمئن ہو چکے تھے۔ شاید واقعی وہ اداس تھی، انہوں نے یہی سوچا تھا۔ باوجود کہ ان کے اندر کوئی چیز کھٹک رہی جسے وہ سمجھ نہیں پائے تھے۔ دوسری طرف فرحان کچھ دن تو وہ بس آفس سے اپنے کمرے اور کمرے سے آفس جاتا رہا۔ وہ تھی تو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے کمرے میں ہوتی تھی۔ اب جب کہ وہ چلی گئی تو ایسا لگتا تھا جیسے گھر میں ہر جگہ ہی وہ تھی۔ آج بہت دنوں بعد وہ اس کے کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں ہر چیز ویسی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ فرحان اس کے ساتھ روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، لیکن کیا کرتا، اس سے فرید کی باتیں برداشت نہیں ہوئی تھیں۔ اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا روشنی کے جس انداز نے فرحان کو اپنی طرف مائل کیا تھا، وہ انداز اس سے پہلے کسی اور کو بھی پاگل کر چکے تھے۔ مزید فرید 6 کنڈوں پر اتر آیا تھا۔ اس کی ریپوٹیشن خراب کر رہا تھا، اسے بلیک میل کر رہا تھا۔ اس کے سرکل میں اس کے خلاف باتیں ہونا شروع ہو گئی تھی جس کا غصہ آ جا کر اس نے روشنی پر نکالا تھا۔ اسے واقعی اس سے کوفت ہونے لگ پڑی تھی، اس لیے وہ اس کا سامنا ہی نہیں کر رہا تھا۔ کچھ وقت تو ایسا آیا وہ اس سے شادی ہونے پر ہی سوچ بچار کرنے لگا تھا۔ اسے تو شادی ہی کرنی تھی، وہ نہیں کوئی اور ہوتی، اسے کیا فرق پڑتا تھا۔ اور جب دماغ نے یہ بات سوچی تھی، دل جانے کیوں متفق نہ ہوا۔ دل نے اس رائے پر احتجاج کیا تھا اور فرحان اپنے دل کی بات جانتا تھا۔ روشنی میں کچھ تو ایسی بات تھی کہ اس نے فرحان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا اور فرحان کا دل اس کی جانب کھنچتا تھا۔ ایک کشش سی اسے روشنی میں محسوس ہوتی تھی اور اس کا اقرار اس نے خود سے کیا تھا اور نہ ہی روشنی سے۔ وہ بیک وقت 2 محاذ پر لڑ رہا تھا، ایک اپنے دل سے، دوسرا فرید سے۔ وہ صرف اس وقت کا انتظار کر رہا تھا جب وہ فرید کا منہ ایک دفعہ بھی توڑتا، اور اس کے لیے اسے کچھ وقت درکار تھا۔ وہ ایک مرتبہ ہی فرید کا پتہ کٹ کرنے والا تھا، بس کچھ وقت۔ کچھ دیر بعد کمرے سے نکل کر اسٹڈی میں گیا اور تمام سوچوں کو جھٹک کر فائل اٹھا کر کیس کی ریڈنگ کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد اس نے فائل سے متعلق کاغذ اٹھانے کے لیے ٹیبل پر نظر گھمائی تو اس کے ہاتھ ایک کلینک کا انویلپ نما پیپر لگا جس کے اندر رپورٹ دی جاتی تھی۔
یہ یہاں کہاں سے آیا؟ اس نے الجھتے ہوئے اندر سے رپورٹ نکالی۔ نام والی جگہ پر روشنی فاران لکھا تھا، ساتھ ایک اور پیپر تھا جس پر ڈاکٹر کی لکھائی تھی، میڈیسن اور ٹائم لکھا ہوا تھا۔ الجھی سی نظریں نیچے ڈاکٹر کی لکھی تحریر پر پھسلی۔ وہ پڑھ رہا تھا اور حیران ہو رہا تھا۔ ایک بار، دو بار، اس نے 10 بار اس رپورٹ کو پڑھا تھا جو روشنی کی پریگنینسی رپورٹ تھی۔ وہ امید سے تھی۔ شٹ، او شٹ! رپورٹ ٹیبل پر رکھے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھاما تھا۔ ذہن ایک دم معاف ہو گیا تھا، اسے جیسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ فاران نے پھر رپورٹ اٹھائی اور غور سے پڑھنے لگا۔ تاریخ تو بہت دن پہلے کی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہی کہا میڈیسن ٹائم سے کھانی ہے۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ جب اماں نے پوچھا تھا تو روشنی کا جواب یہ تھا، یعنی روشنی کو معلوم تھا اتنے دن پہلے کا۔ فاران کو یقین نہ آیا، جیسے فاران کے ذہن میں اس کی حالت گھومنے لگی۔ فاران کے نزدیک یہ شوق تھا، چھوٹا سا شوق، لیکن دھچکا بھرپور لگا تھا۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں پکڑے اسٹڈی سے باہر گیا تھا۔ یہ اسٹڈی میں کس نے رکھا؟ اس نے ملازم سے پوچھا۔ جی سر، میں نے، اس دن یہ یہاں گرا تھا تو میں نے اسٹڈی میں رکھا، شاید کوئی ضروری کاغذ ہو۔ کس دن؟ جب ذروہ میم کی مدر آئی تھی لاسٹ ٹائم۔ فاران نے لب سختی سے بند کی اور واپس پلٹا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ ہوا کیا ہے۔ کیا واقعی وہ ماں باپ کے رتبے پر فائز ہونے والے تھے، لیکن روشنی نے اسے بتایا نہیں؟ اور اسی سوچ پر آ کر فرحان کی دھڑکن نارمل سے مدھم ہوئی تھی۔ روشنی نے اسے کیوں نہیں بتایا؟ وجہ اس کے ذہن میں آ رہی تھی، لیکن وہ اس وجہ کی طرف جانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ؟ فرحان نے خود کو اس پل بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا، اور اگلے 2 دن بعد اسے اماں کا فون آیا۔ مبارک ہو تمہیں، تم بابا بننے والے ہو۔ خوشی ان کے لہجے سے ظاہر تھی۔ آپ کو بھی مبارک ہو اماں، وہ آہستگی سے بولا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ بہت خوشی ہوئی، آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ گہری سانس بھر کر بولا، ارے بیٹا، اب اس بات پر ناراض مت ہونا کہ روشنی نے تمہیں نہیں بتایا۔ پوچھا تھا اس سے، کہتی آپ خود بتا دیں۔ جھجک رہی تھی، اور فرحان جانتا تھا کہ یہ جھجک تھی یا کچھ اور۔ تم آئے نہیں، تب تو کہہ رہے تھے کچھ دنوں تک آؤ گے۔ اچھا ہی ہوا روشنی کو لے آئے ساتھ ہم۔ کب آؤ گے تم؟ ان کا لہجہ ہلکا سا ناراضگی بھرا تھا۔ بہت جلد، اب تو آنا ضروری ہو گیا ہے نا۔ اس نے اور ہی بات کو ذہن میں رکھ کر کہا، اور اماں خوش ہو گئی۔ انہوں نے مسکرا کر خدا حافظ کہتے ہوئے فون رکھ دیا۔ فرحان آیا تو ان دونوں میں سے کسی نے ایک دوسرے کو نہیں بلایا۔ سب نے فرحان کو مبارکباد دی، جسے اس نے خوشی سے قبول کیا تھا، لیکن کمرے میں آ کر اس نے روشنی سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں کر سکتا تھا۔ فرحان انوار ماموں سے ملنے گیا، ساتھ روشنی کو بھی لازماً جانا تھا۔ سفر کے دوران فرحان نے خاموشی سے ڈرائیونگ کی۔ روشنی خاموش سی باہر دیکھتی رہی۔ ہمدان چاچو بھی آج گھر تھے۔ فرحان کے منع کرنے کے باوجود بھی چچی اور امی نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا۔ روشنی بھی ان کے ساتھ کچن میں ہی ہیلپ کروانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد چائے پی کر جب تک وہ نکلے، ہمدان چاچو دونوں کی خاموشی اور سرد انداز کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے سوچا یہ میاں بیوی کی آپس کی بات ہے، لڑائی جھگڑا تو چلتا رہتا ہے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ لڑائی جھگڑا ایٹم بم نکلے گا۔ ہوا کچھ یوں کہ اس کے اگلے دن سکندر صاحب اور زاہدہ بیگم کو سکندر صاحب کی بہن کے سسرال میں ہوئی مرگ پر جانا پڑا، اور تیمور سومی اور بچوں کو لے کر بڑی پھپھو کی طرف گیا تھا۔ پیچھے روشنی اور فرحان رہ گئے۔ فرحان بھی باہر نکل گیا۔ پیچھے روشنی اکیلی تھی جب ہمدان چاچو یہاں پاس ہی اپنے دوست کی والدہ کے افسوس کو آئے تھے۔ دوست کے ہاں سے ہو کر وہ بہن یعنی زاہدہ آپا کے گھر آ گئے۔ اندر گئے تو روشنی ہی انہیں ملی۔ ان کے پوچھنے پر سب کا بتایا جہاں جہاں گئے تھے۔ چاچو کھانا کھائیں گے یا چائے؟ نہیں بیٹا، چائے بھی نہیں، کھانا بھی نہیں، ابھی اکبر کے گھر سے چائے ہی پی کر آیا ہوں۔ آؤ تم بیٹھو یہاں پر۔ انہوں نے اپنے پاس اشارہ کیا اور مزید کہنے لگے، جب سے اسلام آباد گئی ہو تفصیل سے بات ہی نہیں ہوئی، خوش ہونا؟ وہ ان کے پاس جا کر بیٹھی تو انہوں نے پوچھا، جی؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ قریب سے چاچو اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگے، اور اسی وقت فرحان اندر آتا وہیں دروازے پر رکا تھا۔ انوار بھائی بہت خوش ہیں اور مطمئن ہیں، اور بھابھی بھی۔ یہ ایک اچھا فیصلہ تھا، ہے نا؟ جانے کیوں وہ بہانے سے پوچھنے لگے، اور روشنی نے خاموشی سے سر ہلایا تھا۔ جب تم نے فون کیا میں اتنا پریشان ہو گیا تھا، بہت زیادہ، لیکن فرحان نے جب کہا تم اداس ہو تو میں نے آپا کو کہا کہ جلدی جائیں اور لے کر آئیں روشنی کو۔ فرحان کے پاس جب بھی ٹائم ہوگا آ جائے گا۔ ان کے کہنے پر روشنی خاموش ہی رہی، اور ایک ہاتھ کے ناخن سے دوسرے ہاتھ کے ناخن کی سطح کھرچنے لگی۔ چہرہ جھکائے وہ ضبط کر رہی تھی۔ فرحان کو لگا اب وہ اس کے بارے میں کچھ بولے گی، لیکن وہ خاموش ہی رہی۔ لیکن تم مجھے یہاں آ کر بھی خوش نہیں لگ رہی۔ روشنی کو لگا اب بولنا ضروری ہو گیا ہے۔ اس دن اس نے واقعی چاچو کو فون کیا تھا تو سب بتانے کے لیے۔ اس دن روشنی کو خود لگ رہا تھا اسے سہارے کی ضرورت ہے، نہیں تو اس کا دل پھٹ جائے گا، لیکن اس کے بعد روشنی نے سوچا تھا یہ بھی اچھا ہوا چاچو کو کچھ پتہ نہیں چلا۔
نہیں تو اس وقت کچھ بھی ٹھیک نہیں ہونا تھا۔ وہ دکھی تھی لیکن اس کے ماں باپ تو اس کی طرف سے سکون میں تھے، انہیں پریشان کر کے اسے مزید دکھ ہی ہونا تھا۔ نہیں چاچو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ایسے ہی اداس تھی میں، اسی لیے آپ کو فون کیا تھا۔ اس نے سر جھکائے یہی کہا، فاران اچھے ہیں اور میں خوش ہوں۔ وہ اتنی آہستگی سے بولی کہ فاران تک اس کے الفاظ بمشکل پہنچے تھے۔ یہی بات میری طرف دیکھ کر کہو، سر جھکائے نہیں۔ چاچو سنجیدگی سے بولے۔ ان کے بولنے پر روشنی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ اداسی اور دکھ میں فرق ہوتا ہے روشنی، اداس ہم کسی فرد کے لیے ہوتے ہیں اور دکھ ہمیں کوئی فرد دیتا ہے، دونوں کے مطلب الگ ہیں تو ان کا احساس بھی چہرے پر مختلف ہی اجاگر ہوتا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولے تھے، تمہیں یاد ہے جب فرید سے تمہاری شادی ہوئی تھی تو یہی سوال میں نے تم سے پوچھا تھا تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ تمہارے چہرے پر نہ تو دکھ تھا نہ اداسی۔ چاچو کے بولنے پر اس نے ناسمجھی میں انہیں دیکھا۔ تم دکھ میں ہو، بہت گہرے دکھ میں، اور یہ تمہاری خالی آنکھیں بتا رہی ہیں۔ اب کہ چاچو نے واضح انداز میں اسے کہا تو روشنی فاران بھی ان کے انداز پر حیران تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، روشنی نے کہتے ہوئے نظریں چرائیں۔ وہ کوشش کے باوجود بھی چاچو کی طرف دیکھ کر بات نہ کر پائی۔ جب تم فرید کے ساتھ تھی تب تم مجھ سے جھوٹ نہیں بولتی تھی روشنی، تمہیں کچھ پسند نہیں تھا، تمہیں کچھ اچھا نہیں لگتا تھا تو مجھ سے کہتی تھی، چاہے وہ فرید کے متعلق ہوتا یا کسی اور کے متعلق۔ فاران نے تمہیں جھوٹ بولنا سکھا دیا کیا؟ فرید کے دوسری بار ذکر پر فران کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی۔ چاچو پلیز، آپ کیوں پرانی باتیں کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، سب پیچھے چھوٹ گیا ہے۔ اگر فرید کے ساتھ یہ اتنی ہی خوش تھی تو اس بارے میں بھی دوبارہ سوچ لے ماموں۔ اس سے پہلے روشنی کی بات پر ہمدان روشنی سے کچھ کہتے، فران کی آواز نے ان دونوں کو اپنی جگہ ساکت کیا تھا۔ ہمدان نے ناسمجھی میں اس کو پلٹ کر دیکھا جو دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ ماموں کے دیکھنے پر وہ چلتا ہوا صوفے پر بیٹھنے کی بجائے ان کے آگے رکھے ٹیبل پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیاں پھنسائے آگے کون کی طرف جھکا۔ وہ دونوں اسے دیکھ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ ہمدان کے پوچھنے پر روشنی کا دل ٹوبا۔ اس نے فران پر سے نظریں تو ہٹائیں، ساتھ سر بھی جھکا لیا۔ فران ایسا کیوں بولا تھا؟ اسے بالکل سمجھ نہیں آیا تھا۔ اتنی مشکل بات نہیں کی میں نے، یہی کہا اگر یہ اس کے ساتھ خوش تھی تو اس بارے میں دوبارہ کوئی فیصلہ کر لے، اور اب تو کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔ اس کی بات پر ہمدان بے یقینی سے اسے دیکھنے لگے۔ روشنی نے اذیت سے آنکھیں بند کی تھی، جانے اب وہ کون سے زہر کے تیر اس کے اندر گاڑنے جا رہا تھا، ایک اور درد میں اضافہ کرنے جا رہا تھا۔ فاران، تمہیں پتہ بھی ہے تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم ایسی کوئی بھی بات سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ ہمدان کا لہجہ ناگوار اور تلخ ہوا۔ چھوڑیں اس بات کو ماموں کہ میں نے یہ بات کیوں کی، اور مجھے بتائیں جب آپ جانتے تھے کہ اس کی شادی فرید سے ہوئی تھی آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ فرحان بھی انہی کے انداز میں بولا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے ماتھے پر بل ڈال کر اسے دیکھا۔ ابھی انہیں اس کی ایسی گفتگو کرنے کا مقصد سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہت فرق پڑتا ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہ شادی کبھی بھی نہیں کرتا، کسی کے دباؤ پر بھی نہیں۔ ہمدان نے بے یقینی سے فرحان کو دیکھا، اس کا ہر انداز اس وقت انتہا کی سنجیدگی لیے ہوئے تھا۔ انہیں سمجھ نہ آئی وہ کیا بولیں، کیوں؟ لیکن انہوں نے پوچھا، کیونکہ وہ ان لوگوں میں سے ہے جن کی میں شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتا، کجا ان کی استعمال کی ہوئی چیزیں برتتا۔ روشنی کو لگا کسی نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے۔ تذلیل کے احساس سے اس کی رنگت متغیر ہوئی۔ فرحان، تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہمدان کا چہرہ بھی اس کی اس بات کو سن کر لال ہوا۔ انہیں بیک وقت غصہ اور بے پناہ دکھ محسوس ہوا۔ وہ ساتھ بیٹھی روشنی سے نظریں نہ ملا پائے، اور بولنے والا شاید آج ساری بھڑاس نکال رہا تھا کسی چیز کی بھی پرواہ کیے بغیر۔ روشنی میں اور سننے کی ہمت نہیں تھی، وہ اٹھ کر جانے لگی تھی کہ فرحان کی آواز نے اسے روکا۔ کہاں جا رہی ہو؟ بات تم سے متعلق ہو رہی ہے، یہیں رہو۔ اس کا لہجہ حکمیہ تھا، وہ جہاں تھی وہیں کھڑی رہ گئی۔ فرید آیا تھا میرے پاس آفس، بقول اس کے شدید محبت ہے اسے روشنی سے، اور وہ اس سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، سو میں ان کے درمیان سے ہٹ جاؤں، طلاق دے دوں اسے تاکہ وہ اس سے شادی کر سکے۔ ہمدان کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ بات یہ رخ اختیار کر جائے گی۔ وہ جانے کیسے فرحان کو سن رہے تھے۔ روشنی کا دل چاہا آج تو وہ سچ مچ مر جائے۔ اس میں روشنی کا کیا قصور؟ ہمدان دکھ سے بولے۔ اس میں میرا کیا قصور؟ فرحان کا لہجہ بلند ہوا۔ آپ جانتے ہیں کتنی ذلت محسوس ہوئی جب اس نے میرے سامنے میری بیوی کے متعلق انتہائی ذاتی باتیں کی، کیسے برداشت کی میں نے وہ اذیت۔ میرا دل کیا تھا ابھی کہ ابھی اسے فارغ کر دوں، جان چھڑاؤں اس ذلت سے، لیکن میں ایسا نہیں کر سکا۔ جانے کیوں میں ایسا نہیں کر سکا؟ مجھے خود سمجھ نہیں آئی کیوں۔ فرحان تھکے ہوئے لہجے میں بولا تھا، ماموں میرے دل میں جو ذرا کا مقام ہے وہ کبھی کوئی نہیں لے سکتا، لیکن یہ شادی میں نے کی تھی تو اسے نبھا بھی رہا تھا، چاہے دوسرا فریق کتنا ہی بیزار کیوں نہ تھا۔ لیکن آپ مجھے جانتے تھے، آپ مجھے بتا سکتے تھے اس سارے معاملے کے متعلق ماموں، تو یہ نوبت کبھی نہ آتی۔ میں کہاں سے لاؤں اپنے میں ہمت
اتنا بڑا ظرف کہ ان سب باتوں کو بھول جاؤں، پھر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو روشنی اس کے لیے تیار نہیں ہوئی، اور اب ہم ماں باپ بننے والے ہیں، کیا دیں گے اس بچے کو ہم؟ یہ شادی ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھی جس پر آپ سب مطمئن اور خوش ہیں، لیکن ہم دونوں نہیں، جن کا خوش ہونا ضروری ہے۔ وہ کہہ کر خاموش ہو گیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ ہمدان کو سمجھ نہ آئی وہ کیا کہیں۔ جو باتیں انہوں نے ابھی سنی ان پر انہیں تو جیسے یقین کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا غلط فیصلہ تھا، بالکل غلط، اور اس سے بھی بڑی میری بدنصیبی ہے کہ مجھے ایسے مرد ملے جو مجھے کبھی عزت نہ دے سکے، چاہے وہ فرید علی ہو یا فاران سکندر۔ میرے لیے تو دونوں ہی تذلیل اور دکھ کا باعث ہے۔ کچھ دیر بعد روشنی آنکھوں میں آنسو لیے ہمدان کو دیکھتی زخمی لہجے میں بولی۔ فاران نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ اس کا نام کیوں لیا؟ روشنی نے۔ ہمدان بھی چہرہ اٹھا کر روشنی کو دیکھنے لگے جس کے چہرے پر خاموش آنسو بہہ رہے تھے، چہرہ لال تھا۔ جی تو سامعین و حاضرین، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اگلی قسط تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔